اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں، میں آپ کی طرف سے اپنے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، یہ سارے لوگ جو اتنے ہیں اس وقت، مرد خواتین، انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں، انہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں. اے الہ العالمین، نے تجھ سے محبت کرنے والے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں کھینچ لائی ہے. اے اللہ، ان تمام نم آنکھوں کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اب ہمیں وہ بہار دکھا دے، امن کی بہار، اخوت کی بہار، اسلام کی بہار، آپسی بھائی چارے اور محبت کی بہار. اے الہ العالمین، یہ ساری نم آنکھیں جو ہیں اس کی گواہ ہیں کہ ان کے دلوں میں، سب کے دلوں میں آپ کے گھر کی بڑی محبت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی بڑی محبت ہے. آپ سے محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ، ان کی اس محبت کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ سارے ہم جتنے بھی یہاں پہ ہیں، ہم کو وہاں پہنچا دیں. سب کو اس پاک گھر کے، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم اس وقت تیرے اس دربار میں ہاتھ کھڑے تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کرو. اے الہ العالمین، ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کرو. اے الہ العالمین، ہم میں سے جن جن لوگوں کے دلوں میں ابھی تک کچھ بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اے اللہ ہمارے سینے، ہمارے دل بڑے گندے ہیں، بار بار ان میں نفرت آتی ہے. اے الہ العالمین، بار بار ان میں بغض آتا ہے، لیکن ہم تجھ سے ہی نم آنکھوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ان ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو تعصب کی گندگی سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو نفرت کی گندگی سے پاک کر دے، دشمنی کی گندگی سے پاک کر دے. ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے دلوں میں اس چیز کو بٹھا دے کہ سارے لوگ اے الہ العالمین تیرے ہی بندے، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، پارسی ہو، وہ سارے لوگ اور وہ لوگ بھی جو تجھے نہیں مانتے، جو بے دین ہیں، جو ملحد ہیں، وہ بھی تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں سب کی محبت اور ان تک تیرا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ساری دنیا انسانیت تک تیرا یہ محبت کا پیغام پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، صحیح طریقہ محبت کا جو ہے، اس صحیح طریقے پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت صرف چند باتیں میں آپ کو کہوں گا کہ میں آپ سب کو، اس بستی کے پورے لوگوں کو، پورے علاقے کو، پورے ضلع کو، پوری ریاست کو، بلکہ پورے ملک کو اے الہ العالمین تیرے سپرد ہم کرتے ہیں. اے الہ العالمین، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھو. اے الہ العالمین، سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. چند باتیں جو میں نے کہی ہیں الگ الگ سے، خواتین سے الگ میں نے بات کی ہے، مردوں سے الگ بات کی ہے. اس میں جو اہم ترین بات ہے جو میں نے وہاں وصیت کی تھی وہ ہے اوصیکم بتقوی اللہ، جو حضور نے فرمایا تھا. تو میں بھی آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنے، آپسی محبت کو قائم رکھنے کی وصیت میں آپ کو کرتا ہوں. نماز قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. مسجدوں کو آباد کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اس سے بہتر، اس سے خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی.
یہ شیطان کا زبردست کرشمہ ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں عامر خان، سلمان خان کی ان کھانوں کی محبت رکھی ہے. ان کھانوں کو اپنے دل کے کھانوں سے نکال دو، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بن دو. اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ عظیم چیز اور کوئی نہیں. پیارے نبی کی سنت سے زیادہ محبوب ترین کوئی چیز نہیں. آپ کے طریقے سے محبوب ترین کوئی چیز نہیں. لہذا یہ وہ موقع ہے اس وقت کہ آپ اس وقت پختہ ارادہ کرو بہترین زندگی بسر کرنے کی، پاک دل اور پاک باز بننے کی کوشش کرو. اپنے دلوں کو انتہائی پاک اور اپنی نگاہوں کو انتہائی پاک کرنے کی کوشش کرو. اپنے نگاہوں کو پاک کرنے کی، اپنے ہاتھوں کو پاک کرنے کی، اپنی روزی کو پاک کرنے کی کوشش کرو. آپ کی نگاہ کسی کے جیب پر نہ ہو. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمارا کوئی آفیسر کسی غریب مزدور کے ہاتھ سے رشوت لیتا ہے، جو مشکل سے کمائی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور ہمارے لوگ اس کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں کہ نہیں یہ کام بنے گا تو جب تک نہ آپ اپنی جیب سے کچھ نکالیں. کسی سے بھی رشوت آپ نہیں لے سکتے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. کسی کی جیب پر آپ کی نظر نہ ہو. ہاں، اپنی جیب پر نظر رکھ کر اس کے پیٹ پہ نظر آؤ کہ اس کو پالنے کی آپ کوشش کریں، اس کے بچوں کو پالنے کی کوشش کریں. کسی کا بچہ کوئی بھوکا ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت، ان کو کھلانے کی، ان کو پلانے کی، ان کو پہنانے کی آپ کوشش کریں. لہذا یاد رکھیے، یہ گھڑیاں اور یہ لمحے بار بار نہیں آتے. اس وقت آپ کے دل یقیناً نرم ہے، یقیناً آپ کے دل اس پر نرم ہے. لہذا میں آپ کو اس وقت اس دل میں اس پیاری اور خوبصورت بات کو بھر دیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی یہی ہے کہ اچھے کام کیے جائیں، برے کاموں سے بچا جائے. تو دوسری گزارش جو میں نے آپ سے کر لی ہے کہ مجھے کیونکہ خاص میرے جو ساتھی ہیں، میرے بھتیجے نصیر الحق، ان کی طرف سے بھی میں آپ سے گزارش، مجھے اس سے غلطی کیا ہوئی ہوگی، ان کی ساری زندگی ہی باہر گزری ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، بشر ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. میں ان کی طرف سے بھی اور اپنے جتنے بھی ہم اس پر جا رہے ہیں، 8 لوگ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، سب کی طرف سے دست بستہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لرزشوں کو معاف کریں، دل سے معاف کریں. مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ میرا تو ہر ایک سے تعلق ہے، اس اعتبار سے کہ مجھ پہ بڑی ذمہ داری، جو امامت کی ذمہ داری ہوتی ہے، انتہائی نازک ذمہ داری ہوتی ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا، کسی کا بچہ اگر ان پڑھ رہا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. کسی کا بچہ اس گاؤں کا جو ہے اگر وہ ان پڑھ رہا، فیس ادا نہ کر سکا، وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. جو میرے ساتھی ہیں، میری ٹیم ہے، میرے لوگ جو ہے، میں اکیلا کچھ نہیں کرتا، ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے پوچھا جائے گا، زیادہ مجھ سے پوچھا جائے گا. کوئی بھوکا سوئے یہاں پہ تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں بھوکا سوئے تھا. لہذا میں آپ سب سے بڑے ادب سے، بڑے پیار سے گزارش کروں گا کہ ہم کو معاف کر دیں. بڑی خطائیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہم سے، چھوٹی بڑی ہوئی ہیں. لہذا ہم سب کو آپ معاف کر دیں. اور جب ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اور ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم انشاءاللہ العزیز آپ سب کے لیے دعا کریں. ایک بات تو ہم سب کی طرف سے ایک نام لے کر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ساری دعا اللہ بہتر جانتا ہے. جب ہم کہیں گے کہ اللہ جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو جتنے بھی اس مجمع میں ہیں، آپ سب دعا کی غرض سے آئے، آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا ہو. ہم اس پورے مجمع کے لیے، پوری ریاست کے لیے، پورے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے، لیکن آپ کے لیے خصوصاً کریں گے جو اس وقت یہاں حاضر ہیں، کہ اللہ ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ان کی نیک دعاؤں کو پورا فرمائے. ہم ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کا سلام ضرور انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے. روضہ اطہر پہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے بہت ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کو سلام بھیجا. سب بھیجتے ہیں نا سلام، سب نے کہا ہے، اگر سب نے کہا بھی نہیں ہے تو سبھی چاہتے ہیں. ہر ایک قریب نہیں آ سکتا، ہر ایک چاہتے ہیں آپ قریب آنا، آپ گلے بھی لگنا چاہتے ہیں، میں سب جانتا ہوں.
آپ ہم سے پیغام بھی کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ وقت کا خیال رکھتے ہیں، لہذا میں آپ کی طرف سے یہ پیغام انشاءاللہ العزیز ہم ضرور پہنچائیں گے۔ آپ دعا کریں کہ ہم وہاں پہنچیں، انشاءاللہ ہم وہاں جا کر آپ کی دعا کریں گے۔ ہم آپ سب کو اللہ کے سپرد کریں، ہم آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے، دنیا کی بھلائی عطا کرے اور آخرت کی بھلائی عطا کرے، دنیا کی بھلائی عطا کرے، اور سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑا تحفہ جو ایمان کا تحفہ ہے، میں سب کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آخر پہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی طرف سے اس وقت درود اور سلام پہنچا دے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔